السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والا۔ میرے محبین محبوبین، حضرات و خواتین اور مشاہدین و ناظرین، حمد و صلاۃ اور تحیہ السلام مسنون کے بعد آخری سب ٹاپک جو ہے میرا آپ کے سامنے، وہ ہے نماز عید کہاں ادا کی جائے۔ The place of prayer یا مکان و اقامت صلاۃ العید، نماز عید کی ادائیگی کا مکان، جگہ۔ جہاں تک زمان کا تعلق ہے، یہ دوسرے سب ٹاپک میں ہم بیان کریں گے، تو اچھے طریقے سے یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں، نوٹ کر لیں۔ مسلمان عام و خاص کو چاہیے، یہ ان کے اوپر ان کے دین کا اخلاقی اور دینی فرض ہے کہ نماز عید مساجد کے بجائے شہر یا گاؤں بستی سے قریبی کسی میدان اور صحرا میں ادا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کو عیدگاہ میں ادا کیا کرتے تھے، نہ کہ مساجد میں۔ اور یہ عیدگاہیں یا مصلی عید مدینہ شہر کی باؤنڈری سے باہر تھے اس زمانے میں، اگرچہ آج کل مسجد کے احاطے میں یہ عیدگاہ داخل ہو چکی ہے، جس کو مسجد غمامہ بھی کہتے ہیں۔ تو یعنی شہر کا جس کو کہتے ہیں شہر کی فصیل، اس کے تقریباً شہر کے آخری آبادی سے باہر تھی عہد نبوی میں یہ عیدگاہ، صحرا میں آپ کے شہر سے باہر خالی فضا یا میدان میں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ علماء صحابہ میں سے بھی ہیں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کثرت سے روایت کرنے والے اصحاب میں سے، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج فی الفطر والاضحیٰ الی المصلی، متفق علیہ۔ متفق علیہ کا مطلب سمجھتے ہیں نا جی، یعنی صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور اضحیٰ کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ جاتے، اور کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت سے یہ منقول نہیں ہے کہ بلا عذر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز عید پڑھی ہو۔ چونکہ صحرا میں نکل کر مسلمانوں کی بڑی جماعت کا نماز عید شہر سے باہر، بستی سے باہر میدان میں ادا کرنا، یہ مسلمانوں اور اسلام کی ہیبت اور وقار اور رعب اور دبدبے کے ظاہر کرتا ہے، ان کے غلبے کو، اور یہ دین کے شعائر پر افتخار ہے جو مسلمان کے اوپر دین کا اخلاقی فرض ہے، اور اس میں کوئی مشقت بھی نہیں ہے۔ دیر از نو مشقہ، کوئی یہ پرابلم بھی نہیں ہے، کیونکہ سال میں ایک دفعہ تو عید ادا کرنی پڑتی ہے۔ آپ کے گھر کے قریب ادا کر کے یہ مطلب چور در پتری گلی سے نکل کر گھر کیوں بھاگنا چاہتے ہیں؟ بخلاف الجمعہ کے، کیونکہ جمعہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ ہر 7ویں دن آتا ہے، لہذا مساجد میں ادا کریں۔ ہاں، مکہ مشرفہ، مکہ میں مسجد حرام میں عید کی نماز پڑھی جائے گی، حرم کی قدسیت اور برکت اور لاکھوں نمازوں کے بیک وقت اجر کی وجہ سے۔ یہ تھا ہمارے عید سے متعلق دوسرے ایپیسوڈ کا پہلا سب ٹاپک۔ دوسرا، نماز عید کا وقت۔ نماز عید کا وقت اشراق کا جو وقت ہوتا ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور نماز ظہر سے پہلے تک، دوپہر سے پہلے تک رہتا ہے۔ تو نماز عید کا وقت خواہ وہ عید الفطر ہو، رمضان کی بعد والی عید، یا عید الاضحیٰ ہو، عید قربان جسے بقرعید بھی شاید برصغیر میں کہتے ہیں، وقت شروع ہوتا ہے آفتاب طلوع ہونے کے بعد ایک نیزے کے برابر، یعنی ایک لاٹھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی اتنا اوپر آ جائے کہ زردی ختم ہو جائے، کہ آپ کو افق ہوریزن سے افق سے اوپر تقریباً ایک نیزے کے برابر یا ایک گز کے برابر اونچا نظر آئے، اور صاف اور شفاف اور سفید ہو، یعنی زردی اس کے اندر سرخی ختم ہو چکی ہو۔ کیونکہ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ پھر عید کا وقت اشراق کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے، اشراق کا نہیں، اشراق کو کہتے ہیں سورج کو طلوع ہونا،
تو سورج کے طلوع ہونے کے 15 منٹ کے بعد تقریباً اشراق کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ قدر رمح، ایک لاٹھی کے برابر آفتاب اوپر آ جائے افق میں، یعنی نظر آئے۔ اور پھر یہ وقت عید کی نماز کا رہتا ہے زوال شمس تک، یعنی ظہر کی اذان سے پہلے تقریباً آدھے گھنٹے 15 منٹ تک۔ اگر عید کے چاند کے بارے میں خبری کوئی مصدقہ نہ ملے یہاں تک کہ زوال کے بعد، تو دوسرے دن پھر عید کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ زوال کے بعد یعنی ظہر کی نماز کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد عید کی نماز کا وقت نہیں رہتا، لہذا دوسرے دن عید کی نماز ادا کی جائے گی، کیونکہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زوال کے بعد عید کی نماز نہیں پڑھی۔ اور اگر وقت نہ معلوم ہو تو دوسرے دن ادا کریں گے، جیسے کہ ابو عمیر بن انس اپنے بعض کزن سے روایت کرتے ہیں انصار میں سے، کہ انہوں نے کہا، ابو عمیر بن انس کے بعض کزن نے یہ روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ غم علینا ہلال شوال، کہ ابر اور بادلوں کی وجہ سے ہمیں شوال کا چاند نہیں نظر آیا، یعنی عید الفطر کا چاند نہیں نظر آیا۔ فاصبحنا صیاما، تو سحری کھا کر ہم نے روزہ رکھ لیا 30ویں تاریخ کا۔ فجاء رکب من آخر النہار فشہدوا انہ رأوا الہلال، تو زوال کے بعد کوئی قافلہ مدینے کے باہر سے آیا، انہوں نے گواہی دی، انہوں نے شہادت دی کہ انہوں نے تو کل رات عید کا چاند دیکھ لیا ہے۔ فأمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس ان یفطروا من یومہم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ چونکہ 29 کا رمضان تھا، عید کا چاند باوثوق ذرائع سے دیکھا جا چکا ہے، گواہی مل گئی ہے، لہذا روزہ یہیں توڑ دیں، افطار کریں۔ زوال کے بعد جب اطلاع ملی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کہا وَإِن يَخْرُجُوا غَدًا لِعِيدِهِمْ، کل عیدگاہ جا کر عید کی نماز ادا کریں۔ اسے امام احمد بن حنبل نے مسند میں، ابو داود نے اور دارقطنی نے روایت کیا، حسن قرار دیا، اور حفاظ حدیث کی ایک بڑی جماعت نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اگر زوال کے بعد نماز عید ادا کی جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن کے لیے اسے پوسٹ پون اور مؤخر نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زوال کے بعد عید کی نماز ادا کرنا جائز نہیں، اور اس لیے بھی کہ عید کی نماز کے لیے اجتماع عام لوگوں کا اکٹھا ہونا مرد و زن کا مشروع ہے، اور آداب کے اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ اتنا وقت مہیا ہو نماز کی عید سے پہلے کہ لوگ اکٹھے ہوں، نماز عید کے شایان شان تیاری کر کے، نہا دھو کر صفائی ستھرائی کر کے، خوشبو لگا کر، نئے یا دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہن کر، بہترین پوشاک اور لائق اندام وغیرہ میں، یہ مریل انداز سے، یعنی بے ڈھب، بے ترتیب، ڈسپلنڈ، غیر منظم اور یعنی میلے کچیلے کپڑے پہن کر جانا درست نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل کو استعمال کیا ہے، جس قدر اللہ کی نعمت تھی وہ استعمال کیا ہے، اور فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتی علی عبدہ، اللہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بندے یعنی بندے اور بندی پر اپنی نعمت کا، اپنے دیے ہوئے رزق کے آثار دیکھے۔ واضح رہے کہ عید الاضحیٰ کو جلدی پڑھنا وقت ہو جانے کے بعد سنت ہے، جبکہ عید الفطر کو لیٹ کرنا۔ امام شافعی نے مرسلاً روایت کیا ہے اپنی کتاب غالباً میں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتب الی عمرو بن حزم، یہ بحرین کے، جہاں موجودہ دور میں ہم لوگ ہیں، شرقی سعودی عرب، یہاں کے حاکم تھے، یعنی نہیں، ہاں معاف کیجیے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گورنر و عامل عمرو بن حزم کے نام لکھا ان عجل الاضحیٰ واخر الفطر وذکر الناس، آپ کیا کریں کہ عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھائیں اور عید الفطر کی نماز ذرا دیر سے پڑھائیں، اور لوگوں کو خطبے میں کیا کریں، نماز کے بعد واعظ و نصیحت کریں۔ عید کی نماز عید قربان کی یا اضحیٰ کی اس لیے جلدی پڑھی جاتی ہے تاکہ قربانی وقت پر کی جا سکے اور ضرورت مندوں تک پہنچائی بھی جا سکے اور خود بھی کھایا جائے، کیونکہ عید الاضحیٰ میں بلا کھائے پیے نماز کے لیے جانا مشروع و مسنون ہے، جبکہ عید الفطر میں کچھ نہ کچھ
تاک کھجوریں یا کچھ کھا کر جانا، ناشتہ وغیرہ کر کے۔ اور عید الفطر کو اس لیے دیر سے پڑھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ دیکھیے پیغمبر اسلام رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، تاکہ زکوٰۃ الفطر جس کا عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے نکالنا ہی فرض ہے عید الفطر سے، تو عید کی نماز عید الفطر کو لیٹ پڑھا جائے تاکہ مسلمانوں کے لیے محتاجوں ضرورت مندوں تک فطرانہ پہنچانا آسان ہو، کیونکہ اصل وقت فطرانے کی ادائیگی کا عید کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک کا ہے۔ اگرچہ جائز ہے رات کو بھی دینا یا رمضان کی آخری تاریخوں میں دینا، لیکن افضل وقت یہی ہے صبح کا۔ اس کے بعد والا جو سب ٹاپک ہے ہمارے سامنے وہ ہے نماز عید کے لیے بعض مستحب اور مسنون کاموں کو انجام دینا۔ تو اس سلسلے میں پہلے بھی میں اشارتاً بتا چکا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سورہ الشورى آیت نمبر 52، کہ اے نبی آپ کی سیرت ہی صراط مستقیم ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے گھر میں ناشتہ کر کے چند کھجور کھا کر جاتے اور عموماً تاک کھاتے اوڑ سے ہیں، اور یوم النحر کو نماز پڑھنے کے بعد ہی کھاتے ہیں، جیسے کہ بریدہ بن حصیب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یفطر ولا یطعم یوم النحر حتی یصلی، مسند احمد وغیرہ، کہ عید الفطر کے دن کھائی کر جاتے نماز عید کے لیے اور عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھنے کے بعد ہی کھاتے، تب تک کچھ نہ کھاتے۔ شیخ تقی الدین فرماتے ہیں، تقی الدین سے مراد شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، لما قدم اللہ صلاۃ علی النار فی قولی فصلی لربک وانحر قدم التزکی علی الصلاۃ فی قولی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی۔ یہ دیکھیے عالمانہ بصیرت کی تفسیر اور علمی استنباط۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ نحر میں اس نے سورہ کوثر میں عید الاضحیٰ سے متعلق اللہ رب العالمین نے کہا فصلی لربک وانحر، کہ قربانی سے پہلے آپ پر نماز عید پڑھنا فرض ہے، نماز عید آپ پہلے پڑھیے پھر قربانی کیجئے۔ جبکہ دیکھیے نماز عید الفطر میں اللہ تعالیٰ نے تزکیہ یعنی فطرانہ زکوٰۃ الفطر کی ادائیگی کو نماز عید کی ادائیگی سے پہلے ذکر کیا اور فرض کیا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی، نماز کو بعد میں ذکر کیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سنت رہی کہ عید الفطر میں صدقہ نماز سے پہلے، جبکہ عید الاضحیٰ میں عید قرباں میں ذبح اور قربانی نماز عید کے بعد۔ نماز عید کے لیے جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہیں، اور جلدی نکلنا چاہیے تاکہ امام سے قریب ہو کر مرد بیٹھیں، عورتیں دور بیٹھیں، اور امام کی آمد سے پہلے انتظار کریں۔ تو نماز کا جو انتظار کرتا ہے آدمی، اس کا انتظار بھی نماز میں لکھا جاتا ہے، گناہوں کا کفارہ یہ ہوتا ہے، ثواب زیادہ ہوتا ہے، قیامت کے دن ایک ایک نیکی کا آدمی محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح عید میں یہ سنت ہے کہ آدمی خوبصورت پوشاک اور خوبصورت یعنی حلیے میں جائے، صاف ستھرا ہو کر جائیں اور بہترین کپڑے پہنیں، جیسے کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حلۃ یلبسها فی العیدین و یوم الجمعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی مخصوص ایک لباس، ایک حلہ تیار کر رکھا تھا جسے صرف عیدین ہی میں یعنی خطبہ دینے کے لیے 2 عیدوں میں یا جمعہ کے روز پہنا کرتے تھے۔ اسے امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح ابن خزیمہ میں روایت کیا ہے، اور ابن عمر سے بھی روایت ہے کہ انہ کان یلبس فی العیدین احسن ثیابہ، رواہ البیہقی باسناد جید، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عیدین میں گھر میں جو میسر ہوتے ان میں سے سب سے بہتر کپڑے پہنتے، جیسے کہ بیہقی نے روایت کیا ہے۔ اب بڑا مسئلہ، ایک سب ٹاپک آ رہا ہے ہمارے سامنے، وہ ہے
ذرا دوسرے ایپیسوڈ میں اسے ہم ذکر کرتے ہیں باذن اللہ۔